السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب خیمہ میں اپنا آخری دیدار کروا کر میدان میں پھر تشریف لائے تو یزیدیوں نے یکبارگی آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرمایا، مگر ظالموں نے اس قدر متواتر حملے کیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تن انور زخموں سے چور ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے گھوڑے میں بھی چلنے کی طاقت نہ رہی۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص زد نامی نے آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام کو تلوار ماری۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کا ہاتھ کندھے سے جدا ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت سب کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، گویا یہ خیال فرما رہے تھے کہ اتنوں میں کوئی غم گسار نہیں ہے، سب ہی خون کے پیاسے ہیں۔ آخرکار ان ظالموں نے دور ہی سے تیر مارنے شروع کیے کہ ایک ظالم کا تیر آپ علیہ السلام کی پیشانی پر آ کر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آپ علیہ السلام نے وہ خون چلو میں لے کر منہ پر ملا اور فرمایا، کل قیامت کے دن اس ہیئت سے اپنے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اپنے مارنے والوں کی شکایت کروں گا۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے تن انور پر 72 زخم نیزے اور تلوار کے آ چکے تھے، جن کے باعث آپ علیہ السلام بہت نڈھال ہو گئے تھے اور قبلہ رو ہو کر اپنے اللہ کو یاد کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک ظالم کا تیر آپ علیہ السلام کے حلق میں آ کر لگا اور ذرا ابن شریک نے آپ علیہ السلام کے دستے مبارک پر اور شمر نے آپ علیہ السلام کے فرق انور پر تلوار ماری اور سنان بن انس نے پشت مبارک پر نیزہ مارا۔ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی اور نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی اس صورت میں نماز کو ادا کیا کہ گرتے ہوئے منہ قبلے کی طرف کیا، گھوڑے پر قیام تھا اور جب غش سے جھکے تو رکوع تھا اور جب زمین پر گرے تو سر کے بل کے وہ سجدے کا مقام تھا۔ اتنے میں شمر آیا اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میں شمر ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ذرا سینہ کھول کر دکھا۔ اس نے سینہ کھولا تو سفید داغ نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ نانا جان نے رات کو خواب میں فرمایا کہ تیرے قاتل کا نشان یہ ہے، وہی نشان تجھ میں موجود ہے۔ پھر فرمایا، اے شمر، تو جانتا ہے دن کون سا ہے؟ تو اس نے کہا، جمعہ کا۔ فرمایا، وقت کون سا ہے؟ کہا، خطبہ پڑھنے اور نماز جمعہ ادا کرنے کا۔ فرمایا، اس وقت خطیب ممبروں پر خطبہ پڑھ رہے ہوں گے اور میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوں گے، ان پر درود پڑھ رہے ہوں گے اور تو ان کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، وہاں تو خنجر پھیرنا چاہتا ہے۔ اے شمر، ذرا میرے سینے سے ہٹ کے وقت نماز ہے، میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھوں تو نماز پڑھتے میں جو چاہے کرنا، کہ نماز میں زخمی ہونا میرے باپ کی میراث ہے۔ پس شمر آپ علیہ السلام کے سینے سے اترا اور حضرت امام حسین علیہ السلام قبلہ رو ہو کر نماز میں اللہ سے راز و نیاز میں مشغول ہوئے اور شمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سجدے میں 10 محرم 61 ہجری یوم جمعہ کو 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں سر تن سے جدا کر دیا۔ تذکرہ حضرت امام حسین علیہ السلام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوفی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر گلی کوچہ میں پھرا رہے تھے تو میں اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ جب سر انور میرے قریب آیا تو میں نے سر انور کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجب۔ پس میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے عرض کیا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باخدا آپ علیہ السلام کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ پھر جب ابن زیاد کے پاس لا کر نیزوں سے سر اتارا گیا تو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ایک بی بی فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہاں گئی تو دیکھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک پر گرد و غبار ہے،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، آج میرے حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ یزیدی لشکر اسیران کربلا اور سرحائے شہداء کربلا کو دمشق لے جاتے ہوئے رات کے وقت ایک منزل پر پہنچا تو وہاں ایک بڑا مضبوط گرجا نظر آیا۔ یزیدیوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، اس گھر میں رہنا اچھا رہے گا۔ گرجا میں ایک بوڑھا پادری رہتا تھا۔ شمر نے اس پادری سے کہا کہ ہم لوگ رات تمہارے گرجا میں رہنا چاہتے ہیں۔ پادری نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ شمر نے بتایا کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، ایک باغی اور اس کے ساتھیوں اور اس کے اہل و عیال کو دمشق لے جا رہے ہیں۔ پادری نے پوچھا وہ سر جسے تم باغی کا سر بتا رہے ہو کہاں ہے؟ شمر نے دکھایا تو دیکھ کر پادری پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ بہت سے آدمی ہیں اور گرجے میں اتنی جگہ نہیں، اس لیے تم ان سروں اور قیدیوں کو تو گرجے میں رکھو اور خود باہر رہو۔ شمر نے اسے غنیمت سمجھا اور سر اور قیدی محفوظ رہیں گے، چنانچہ سر حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے گرجے کی ایک کوٹھڑی میں اور اہل بیت کو گرجے کے ایک مکان میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت پادری کوٹھڑی میں کفل توڑ کر اندر آیا، صندوق کا تالا توڑا اور سر انور کو نکال کر مشک و گلاب سے دھو کر مصلے پر رکھا اور سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر عرض کی اے سردار، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں جن کا وصف تورات و انجیل میں میں نے پڑھا ہے۔ لیجئے گواہ رہیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ چنانچہ وہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تذکرہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ سرحائے شہداء اور اسیران کربلا جب دمشق میں داخل ہوئے تو یزید نے دربار آراستہ کیا اور تمام رؤسائے شہر اور سرداران مملکت کو جمع کیا اور پھر سب اہل بیت کو دربار میں بلایا۔ جب سب لائے گئے تو قیدیوں کو ایک طرف ٹھہرایا اور سروں کو اپنے سامنے منگوا کر رکھوا دیا۔ پھر ہر ایک قیدی کو دیکھا اور حال پوچھنا شروع کیا اور حالات سن کر یزید دیر تک خاموش ہو کر سر نیچا کیے رہا۔ پھر حکم دیا کہ سر حضرت حسین علیہ السلام تشت میں رکھ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ جب تشت میں سر مبارک رکھ کر لایا گیا تو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لب دندان چھو کر بولا کہ کیا یہ حسین کے لب و دندان ہیں؟ یہ دیکھ کر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا یا یزید، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو کاٹ ڈالے۔ اے یزید، تو اس جگہ کو لکڑی کے ساتھ چھو رہا ہے جس جگہ میں نے بارہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید نے یہ سن کر انہیں مجلس سے نکال دیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ خبیث حرکت ابن زیاد نے کی تھی۔ یزید اس وقت موجود نہ تھا جس وقت اہل بیت حضرات کا قافلہ کوفہ سے دمشق میں آ کر دربار یزید میں پیش ہوا تو یزید کی عورت ہندہ بے تاب ہو کر بے پردہ دربار یزید میں چلی آئی۔ یزید نے دوڑ کر اس کے سر پر کپڑا ڈال دیا اور کہا اے ہندہ، تو فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوحہ داری کر۔ ابن زیاد نے ان کے معاملہ میں جلدی کی، حالانکہ میں ان کے قتل پر راضی نہ تھا۔ اسیران کربلا جب دربار یزید میں پیش کیے گئے تو حضرت زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت علی بن حسین علیہ السلام ہیں۔ یزید بولا میں نے تو سنا تھا کہ وہ مارے گئے۔ بتایا گیا کہ حضرت حسین علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، شہید کر دیے گئے۔ یہ علی اوسط ہیں کہ بوجہ بیماری کے بچے رہے اور گرفتار کر کے لائے گئے۔ یزید نے حضرت زین العابدین علیہ السلام کو بلا کر اپنے لڑکے کے پاس بٹھایا اور کہا اے علی، میرا لڑکا تیرے برابر ہے، کیا اس سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک تلوار دونوں کو دے اور مقابلہ کرا کے دیکھ لے۔ اتنے میں نکارہ یزید بجا۔ یزید کے بیٹے نے بڑے فخر سے کہا یہ نوبت میرے باپ کے نام کی بج رہی ہے یا تیرے باپ کے نام کی؟ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے جواب میں تعامل فرمایا کہ اتنے میں مؤذن نے اذان کہی۔ پس حضرت زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے بیٹے سے فرمایا دیکھ وہ میرے باپ دادا کے نام کی نوبت بجی، جو کہ قیامت تک یوں ہی بجتی رہے گی، اور تیرے باپ کے نام کی نوبت چند روز بج کر بند ہو جائے گی۔ یزید کا بیٹا اس جواب سے لاجواب ہو گیا اور حاضرین فصاحت شہزادہ سے بڑے متعجب ہوئے۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کے چند اونٹ جو کہ بچ گئے تھے،
انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک حسین رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ علیہ السلام کے القاب سبط رسول اللہ یعنی رسول خدا کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 10 محرم الحرام 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام کئی خصوصیات و فضائل کے حامل ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، بچپن ہی میں شہادت کی شہرت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی میں آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر بارگاہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت کا نام بتا کر مٹی بھی پیش کی۔ نورانی پیشانی اور رخسار۔ آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ علیہ السلام کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ رنگ و جسامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھ لے۔ نمبر 4، یوم عاشوراء کا آپ علیہ السلام کی نسبت سے شہرت پانا۔ اسلام میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا وغیرہ۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ السلام کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 10 محرم الحرام آپ علیہ السلام کی شہادت کی نسبت سے بہت مشہور ہو گیا، جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابا جان آپ تشریف لائیں، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو مسجد نبوی سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ وہاں فضل صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ابا جان آپ اس کا نام بھی رکھیں اور اس کو گٹی بھی دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور نام خود منتخب کیا اور ان کا نام حسین رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی لگائی، اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعاب حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی، دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی
کسی کو دادا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو نانا گھٹی لگاتا ہے، اور کسی کو والدہ گھٹی لگاتی ہے، کسی کو ماموں گھٹی لگاتا ہے۔ واہ حسین، تیری عظمت پر قربان جائیں، تجھے گھٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی، پھر کسی اور چیز کی گھٹی نہیں لگائی۔ کھجور بھی ڈالی جا سکتی تھی، شہد بھی ڈالا جا سکتا تھا، لیکن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب کی گھٹی لگائی جو بابرکت تھا۔ کون سا؟ وہ برکت والا لعاب جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگا تو شفا مل گئی۔ وہ برکت والا لعاب جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگا تو شفا مل گئی۔ وہ برکت والا لعاب جو مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا گیا تو میٹھا ہو گیا۔ وہ برکت والا لعاب آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کے منہ میں ڈالا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے ابا جان نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سینہ سے لگایا اور آپ نے دونوں کو چوما بھی اور سونگا بھی۔ پوچھا گیا، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ سونگتے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چومتا اس لیے ہوں کہ مجھے پیارے لگتے ہیں، اور سونگتا اس لیے ہوں کہ ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے۔ وہاں ابن موتی کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہا تھا، اس میں سے پانی نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اگر آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ علیہ السلام کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ، تو وہ پانی لے آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پانی پیا، پھر کولی کی، پھر وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی جاری ہو گیا اور میٹھا بھی تھا۔ ایک مرتبہ بہت سے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی ہے جو جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری بار میدان کی طرف روانہ ہوئے اور ظالموں نے دیکھ کر کہا کہ اب اکیلا حسین بچ گیا ہے تو وہ اور قریب ہو گئے۔ ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس شدت کو پہنچ چکی تھی۔ آج پیاسے ہونے کا تیسرا دن تھا۔ آپ علیہ السلام پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو کہ سیدھا آپ علیہ السلام کو لگا اور منہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ علیہ السلام کی جب اس پر نظر پڑی تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، گویا کہ میں ایک دبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ بدبخت شمر کو برص کی بیماری تھی جس کی وجہ سے جسم پر سفید دھبے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور زخموں کے باوجود دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف بھی بڑھتے لوگ ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ ہر شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھے حملہ کرو۔ چنانچہ بہت سے بدبخت آگے بڑھے، یکدم حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت تک کے لیے یہ سبق چھوڑ گئے جو اس شعر سے واضح ہو رہا ہے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر 33 نیزے اور 34 تلواروں کے زخم تھے، تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگلے دن کربلا کے قریب ایک بستی کے لوگ وہاں آئے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز بعد دفن کیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک وہیں میدان کربلا کے اندر مدفون ہے۔ ابن زیاد بدبخت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو
لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے گلی کوچوں میں گھمایا، پھر بعد میں سر مبارک اور بچوں اور عورتوں کو بھی یزید کے پاس بھیج دیا۔ پھر بعد میں بچوں اور عورتوں کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ بھیجا گیا اور سر مبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ البدایہ والنہایہ۔